جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه فيما عامل به۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہر شخص سے 5 سوال ہوں گے، ہر شخص سے 5 سوال ہوں گے۔ نمبر 1 عمر کے بارے میں کہ اپنی عمر تم نے دنیا میں کہاں لگائی، اپنی عمر کس چیز میں صرف کی۔ نمبر 2 عمر کے بارے میں بھی سوال، پھر خاص طور پر جوانی کے بارے میں بھی سوال کہ اپنی جوانی تم نے کہاں لگائی تھی۔ نمبر 3 مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ مال کمایا کہاں سے تھا، مال کمانے کے تمہارے ذرائع کیا تھے، اور وفیما انفقا، اور کمایا ہوا مال تم نے خرچ کیسے کیا اور کہاں کیا۔ نمبر 5 علم کے بارے میں کہ اللہ نے تمہیں جو علم دیا اس علم پر تم نے کتنا عمل کیا۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہر شخص سے 5 سوال ہوں گے۔ عمر کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عمر دی تھی، یہ عمر تمہارے پاس امانت تھی، اس امانت کا یعنی عمر کا تم نے کہاں تک خیال رکھا، اللہ کی اس امانت کو تم نے اللہ کی مرضی کے مطابق کتنا تم نے اس امانت کا خیال رکھا، اور اس امانت میں تم نے خیانت کتنی کی۔ پھر خصوصی طور پر جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے اپنی جوانی کہاں لگائی۔ عموماً ہم لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ عمر لمبی باقی ہے، بڑھاپے میں عموماً عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ عبادت کا اصل وقت اور قیامت کے دن سوال کے لیے خصوصی طور پر جو عمر کا مرحلہ ہے وہ جوانی کا مرحلہ ہے، تو جوانی کے بارے میں خصوصی طور پر سوال ہوگا۔ پھر آگے مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے، کمایا کہاں سے تھا، حلال طریقے سے کمایا تھا کہ حرام طریقے سے کمایا تھا، اور جتنا کمایا تھا پھر یہ بھی سوال ہوگا کہ خرچ تم نے کیسے اور کہاں کیا، حلال طریقے سے کیا، جائز طریقے سے کیا، یا خواہش کے طریقے سے اور ناجائز طریقے سے کیا۔ نمبر 5 علم کے بارے میں سوال ہوگا کہ اپنے علم پر تم نے عمل کتنا کیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں علم دیا، اس علم کے مطابق تم نے عمل کتنا کیا۔ علم برائے معلومات یہ دین کو مطلوب نہیں ہے، علم برائے علم یہ بھی مطلوب نہیں ہے، بلکہ علم برائے عمل ہے۔ علم سے زیادہ زور عمل پہ ہے، عمل ٹھیک ہونا چاہیے۔ ایک شخص کے پاس بھرپور علم ہے لیکن عمل کے لحاظ سے 0 ہے تو یہ علم اس کے لیے لعنت ہے۔ ایک شخص کے پاس علم کم ہے لیکن عمل اس کے پاس خوب ہے، یہ عمل اس کے لیے نعمت ہے۔ تو علم ضروری ہے کہ علم کا لازم ہے کہ اس پر عمل ہو، عمل اگر نہیں ہوگا تو یہ بھی اس کے لیے وبال کا اور آخرت کی مشکلات کا سبب بنے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ دخل
برحمتك یا ارحم الراحمین.